السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لامحدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت
سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ رب ذوالجلال نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف علاقوں میں مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تک نبوت و رسالت کا ایک سلسلہ جاری رہا، لیکن کوئی اپنے علاقے کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی اپنی بستی کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی ایک زمانے محدود کے لیے نبی بن کر کے آیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ کوئی بستی کی طرف، کوئی شہر کی طرف، کوئی علاقے کی طرف، کوئی زمانے کی طرف نبی بن کر کے آیا، لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو عرش والے نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں صرف ایک علاقے کی طرف نبی بن کر کے نہیں آیا، ایک وقت کے لیے نبی بن کر کے نہیں آیا، بلکہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سارے زماں کے لیے، ساری زمین کے لیے، سارے مکان کے لیے اور سارے مکی کے لیے مجھے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا۔ سارے نبی آئے، لیکن ختم نبوت کا تاج رب ذوالجلال نے آمینہ کے لال پہ سجایا۔ سارے نبی آئے، لیکن آخری نبی اور رسول اللہ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر کے بھیجا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ کا تعارف اللہ اپنے قرآن میں کروا رہا ہے۔ آپ کون ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے آپ کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ پہلے آپ کی رسالت کی بات کی، پھر آپ کی نبوت کی بات کی۔ اللہ نے جب آپ کے رسول ہونے کا تذکرہ کیا، آگے آپ کے خاتم النبیین ہونے کا تذکرہ کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ولکن رسول اللہ وخاتم المرسلین، یہ نہیں کہا۔ یہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی آخری ہے۔ رب کو پتا تھا کہ لفظ نبی پر
ابہام پیدا کیا جائے گا، لفظ نبی کی غلط تشریح کی جائے گی، غلط لفظ نبی کے معنی اور مفہوم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے وَلَٰكِن رسول اللہ کہہ کے آگے وَخَاتَمُ الْمُرْسَلِينَ نہیں کہا بلکہ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ کہا۔ کوئی ابہام نہ رہے، کوئی تشنگی نہ رہے، کوئی اس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ رسول تو آخری ہیں لیکن نبی آخری نہیں۔ آج لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی نبی کا معنی تو خبر دینے والا ہے، جو بھی خبر دینے والا، لفظی معنی خبر دینے والا، تو کسی بھی خبر دینے والے کو نبی کہا جا سکتا ہے۔ ایک قادیانی یہ بات کہنے لگا تو میں نے اس قادیانی سے کہا، میں نے کہا اگر آپ اس کو اس بات میں لیتے ہیں کہ خبر دینے والا ہر شخص نبی ہے اور مرزا غلام قادیانی ایک خبر دینے کی حیثیت کی وجہ سے اس کو ہم نبی کہتے ہیں، اس کو ہم کوئی تشریعی نبی نہیں کہتے، شریعت لانے والا نبی نہیں کہتے، ایک خبر دینے والا نبی کہتے ہیں، تو آج مرزے کو مرے ہوئے 100 سال گزر گیا، 10 دہائیاں گزر گئی، ان 100 سالوں میں، ان 10 دہائیوں میں تمہارے اندر کوئی اور خبر دینے والا نہیں آیا، تمہارے اندر کوئی اور خبر دینے والا نہیں گزرا۔ مرزا غلام قادیانی کے بعد اگر تمہارے اندر اس معنی کو، اس مفہوم کو، اس لفظ کو مرزا غلام قادیانی کے بعد کسی اس کے ماننے والے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اور نہ تم کرتے ہو، نہ تم کر سکتے ہو، تو پھر امام الانبیاء کے لیے کسی اور کے، امام الانبیاء کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ، نبی الانبیاء کے علاوہ پھر ہم کسی اور کے لیے اس لفظ کو استعمال کرنے کی اجازت کیسے دے سکتے؟ تو یہ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، اور پھر صرف یہی آیت نہیں، قرآن پاک کی 100 سے زائد آیات ہیں جو ختم نبوت کے مسئلے پر دلالت کرتی ہیں، جو تحفظ ختم نبوت کا عقیدہ بتاتی ہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنے کلام میں کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو دین کی تکمیل کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، دین کی تکمیل کے بعد پھر کوئی اور رسول نہیں آ سکتا، دین کی تکمیل کے بعد پھر اور کوئی پیغمبر کیسے آ سکتا؟ اور پھر اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے پسند ہی اسلام کو کیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، مذہب تلاش کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایک ہی دین، ایک ہی مذہب قابل قبول ہے، وہ کون سا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کسی اور نام سے، کسی اور پہچان سے اس کو نہیں آگے متعارف کروایا جا سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آپ پر اترنے والی کتاب اللہ کی آخری کتاب، آپ کو ملنے والی امت آخری امت ہے، اس کے بعد امت کوئی نہیں، اس کے بعد کتاب کوئی نہیں، اس کے بعد نبی کوئی نہیں، اور اس کے بعد رسول کوئی نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص بہت بڑا محل تعمیر کرتا ہے
بڑا خوبصورت محل بناتا ہے لیکن اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے. لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں, اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جب اس خالی جگہ کو دیکھتے ہیں, ایک اینٹ کی جگہ کو دیکھتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی, اگر یہ بھی پر ہو گئی ہوتی تو آج یہ محل کتنا خوبصورت ہوتا, یہ عمارت کتنی پیاری مزید لگ رہی ہوتی. آقا فرماتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں, وہ آخری اینٹ اس نبوت کے محل پہ لگنے والی میں ہوں. اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا, وہ آخری اینٹ میں ہوں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض انبیاء کرام اسرائیل کی قیادت کیا کرتے تھے, لیکن ایک نبی کی وفات ہوتی تو اس کی وفات کے فوراً بعد دوسرا نبی آ جاتا. بعض بات ایک علاقے میں دو نبی, ایک خاندان میں کئی نبی, ایک نبی فوت ہوتا دوسرا نبی آ جاتا, لیکن آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور مسلم شریف کی روایت ہے, فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میری بنائی ہوئی مسجد کسی بھی نبی کی بنائی ہوئی یہ آخری مسجد ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے, ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق امیر المؤمنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جب حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو پھر گھر تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے وہاں دیکھا کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت ام ایمن نے رونا شروع کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق تسلی دیتے ہیں, تشفی دیتے ہیں. دونوں یہ سمجھے کہ شاید آقا کی جدائی میں حضرت ام ایمن رو رہی ہیں, آقا کی وفات میں حضرت ام ایمن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لیکن حضرت ام ایمن کہتی ہیں وہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے, وہ تو اللہ کی مرضی ہے, ہم رب کی رضا پر راضی ہیں, لیکن میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے آقا کی وفات کے بعد آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. میں رو اس لیے رہی ہوں کہ اب کے بعد وحی نہیں آئے گی. میں رو اس لیے رہی ہوں کہ جبریل امین کا آنا بند ہو گیا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے, اس لیے ان کی آنکھوں میں آنسو. اور ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. وضاحت کر دی, کوئی اس کا غلط مطلب اور مفہوم نہ لے. واضح طور پر قرآن پاک کی آیت کی تفسیر اور تشریح کر دی, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور کیا فرمایا, فرمایا اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. خطاب کا بیٹا عمر اپنی امت میں سے ایک شخص کا نام لیا کہ اگر آنا ہوتا تو, لیکن چونکہ آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا, کوئی رسول نہیں آ سکتا. اور پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. لوگو سن لو, میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. میرے بعد نبی کوئی نہیں, تمہارے بعد امت کوئی نہیں. اور حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ کونین کے تاجدار, مکہ کے در یتیم, رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 30 افراد ایسے ہوں گے جو کذاب ہوں گے. ان میں سے ہر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا, لیکن سن لو میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے. 30 افراد ایسے ہوں گے جو کذاب ہوں گے, جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے, لیکن
لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لا نبی بعدی۔ یہ وہی لا ہے جو لا الہ پہ چلا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، لا مشکل کشا الا اللہ، لا حاجت روا الا اللہ، لا غوث اعظم الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا بگڑیاں بنانے والا الا اللہ، لا اولاد عطا کرنے والا الا اللہ۔ لا کی تلوار چلی، دنیا کے ہر معبود کی نفی کر دی، کسی معنی میں، کسی مفہوم میں، کسی انداز میں، کسی زمانے میں، کسی وقت میں اور معبود نہیں آ سکتا۔ وہی لا کی تلوار نبی سے پہلے چلی، لا نبی بعدی، کوئی ذلی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی بروزی نبی نہیں ہو سکتا، لا نبی بعدی، کوئی ناقص نبی نہیں ہو سکتا، کوئی امتی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی تشریعی نبی نہیں ہو سکتا۔ لا نبی بعدی لفظ کہہ کے لا کی تلوار چلا کے آقا نے ہر قسم کی نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ جو تلوار لا کی جھوٹے الہوں پہ چلی، وہی لا کی تلوار جھوٹے نبیوں پر چلی۔ آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول، لیکن پھر آخر الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں سے جانے کے بعد مسیلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اسود انسی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، طلحہ اسدی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ بڑے کذاب، بڑے دجال، بڑے ملعون آئے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ لیکن بر صغیر کے اندر ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے مرزا غلام قادیانی، یہ شخص بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ فرق کیا ہے ان جھوٹے مدعیان نبوت کے اندر اور فرق کیا ہے غلام قادیانی کے جھوٹے نبی ہونے کے اندر؟ یاد رکھیے، مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی ہے، اسود انسی جھوٹا نبی ہے، طلحہ اسدی جھوٹا نبی ہے۔ فرق یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب نے کسی بھی جگہ پر اپنے آپ کو لعنت نہیں کی، یہ غلام قادیانی اتنا بدبخت انسان ہے، اتنا بڑا یہ کذاب، اتنا بڑا یہ دجال اور اتنا بڑا یہ لعنتی اور ملعون شخص ہے جو اپنے آپ کو خود لعنت کرتا ہے۔ 1878 میں جب اس کا دماغ ہلنے لگا، آؤٹ فور آؤٹ کوڈ بکنے لگا، علماء نے سمجھا کہ یہ کو گڑبڑ کرے گا اور نبوت کا داعی بنے گا۔ لیکن اس نے علماء کے ان بیانات کو سمجھتے ہوئے 1878 میں اپنی کتاب میں لکھا کہ جو شخص بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح، کسی بھی قسم کا، کسی بھی معنی میں نبوت کا اعلان کرے وہ لعنتی ہے۔ اور پھر 1891 میں اس نے خود اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، تو اپنے الفاظ کے مطابق، اپنے قول کے مطابق، اپنی تحریر کے مطابق یہ غلام قادیانی مستند لعنتی ہے۔ مسیلمہ کذاب سے، طلحہ اسدی سے، یہ اسود انسی سے بڑا لعنتی ہے۔ مجھے ایک قادیانی کہنے لگا چلو نبی نہ مانو، اسے مسیح مان لو، نبی نہ مانو مجدد مان لو۔ بڑے بزرگ آدمی تھے، بڑے عالم آدمی تھے، بڑی اس نے کتابیں لکھی ہیں، 90 کتابیں لکھی ہیں۔ میں نے کہا او کافر، جو لعنتی ہوتا ہے نبی ہونا تو دور کی بات، لعنتی شخص مجدد بھی نہیں ہو سکتا، ملعون مسیح نہیں ہو سکتا۔ جو ملعون ہے، جو لعنتی ہے، جو کذاب ہے، جو دجال ہے، نہ نبی ہو سکتا ہے، نہ مسیح ہو سکتا ہے، اور نہ ہی مجدد ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسرا فرق کیا ہے؟ مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ چھوٹا لعنتی ہے،
مرزا غلام قادیانی بڑا لعنتی ہے، یہ بڑا کذاب، بڑا دجال، بڑا خبیث، بڑا خناس ہے، اس لیے کہ مسیلمہ کذاب نے جب اب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو کسی کے کہنے سے نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر کے شیطان نے اس کو ورگلایا، اور اس کو ورگلانے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ غلام قادیانی اتنا بڑا دجال ہے، اتنا بڑا کذاب ہے، اتنا بڑا یہ ملعون اور لعنتی ہے کہ اندر کے شیطان نے تو اس کو ورگلایا تھا، اس نے انگریز کے کہنے پر نبوت کا دعویٰ کیا۔ انگریز کے کہنے پر خود کہتا ہے اپنی کتاب میں، کہتا ہے کہ میں تبلیغ رسالت اس کی کتاب ہے، اس کی جلد 2 صفحہ 20 تبلیغ رسالت، اس کے اندر یہ بات کہتا ہے میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، ملکہ وکٹوریا میری خدا ہے اور میں تمہارا نبی ہوں۔ مسیلمہ کذاب سے بڑا دجال، لعنتی، اس لیے کہ مسیلمہ کسی کے کہنے سے نبی نہیں بنا، یہ انگریز کے کہنے سے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ بدبخت ملعون مرزا 1839 کو پیدا ہوا اور 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بر صغیر کے مسلمانوں نے انگریز سے آزادی کی جنگ لڑی، انگریز سے آزادی کی تحریک شروع کی گئی، اور پھر اس 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز کو ضرورت تھی ایک ایسے غدار کی جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں میں شامل ہو اور جہاد کو ختم کرے، مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کے اندر سے جذبہ شہادت کو ختم کیا جائے۔ اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے ان کو غدار کی ضرورت تھی، اور وہ غدار ان کو غلام قادیانی کی شکل میں ملا۔ اب ضرور دیکھیے انگریز کتنا سیانہ تھا، اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے۔ انگریز اس وقت پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے، بڑے بڑے علماء بھی تھے، جبوں والے بھی تھے، دستار والے بھی تھے، پگڑیوں والے بھی تھے، اور ان میں سے بڑے بڑے وہ آستانوں والے بھی تھے، مزاروں والے بھی تھے، گدی نشین بھی تھے، جو انگریز کی خدمت کر رہے تھے، انگریز کی ایجنٹی کر رہے تھے، انگریز کے لیے مخبریاں کر رہے تھے، اور جن کی مخبریوں کی وجہ سے، جن کے ایجنٹ ہونے کی وجہ سے انگریز نے ہزاروں ایکڑ کی زمینیں ان کو الاٹ کر دی۔ آج کے مزاریوں کو دیکھیں، آج کے لغاریوں کو دیکھیے، آج کے دولتانیوں کو دیکھیے، آج کے ملتان کے قریشیوں کو دیکھیے، ان کے پاس ہزاروں ایکڑ کی زمین کہاں سے آ گئی؟ ان کے بڑے انگریز کے ایجنٹ تھے، انگریز کے غلام تھے، انگریز کے وفادار تھے، انگریز کے مخبر تھے، مجاہدین کی مخبریاں کر کے انگریز کو مجاہدین پکڑوایا کرتے تھے۔ یہ انگریز کے ایجنٹ تھے جو مسلمانوں کے خلاف اپنی فوج اور اپنے ساتھی ان کو مہیا کیا کرتے تھے۔ انگریز نے ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا، غلام قادیانی کا انتخاب کیا، اس لیے کیا کہ غلام قادیانی اس کی شکل پر بھی لعنت برستی تھی اور اس کی عقل پر بھی لعنت برستی تھی۔ نہ اس بندے کے پاس شکل تھی، نہ اس بندے کے پاس عقل تھی۔ یہ افیمچی سیال کوٹ کی کچہری کے اندر 1500 روپے مہینے میں منشی گیری کرنے والا وکیل کے ساتھ 15 روپے ماہانہ پہ منشی گیری کرتا تھا۔ یہ ٹاؤٹ تھا اور عدالتوں کے اندر ٹوٹی کیا کرتا تھا، پیسے لے کر کے ٹوٹی کرنا اس بندے کا کام تھا۔ نہ اس کے پاس علم تھا، نہ اس کے پاس عمل تھا، نہ اس کے پاس عقل تھی، نہ اس کے پاس شکل تھی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، اس ملعون آدمی کو، اس بد شکل آدمی کو، اس بھینگے آدمی کو کہ جس کی شکل پر لعنت پڑی ہو، جس کی عقل پر لعنت پڑی ہو، جو افیم چی ہو، ہر وقت افیم کھاتا ہو،
جیب کے جو اپنی واسکٹ کی ایک جیب کے اندر گڑ رکھتا ہو، ایک جیب کے اندر بٹوانی کے لیے مٹی کا ڈھیلا رکھتا ہو، استنجے کے لیے مٹی کا ڈھیلا رکھتا ہو، عقل سے اتنا پیدل ہو، عقل سے اتنا معوف ہو، عقل سے اتنا گیا گزرا ہو کہ گڑ کے ساتھ استنجا کرتا ہو اور استنجا کرنے والی مٹی کو گڑ سمجھ کے کھاتا ہو، کبھی گڑ کھائے کبھی مٹی کھائے. یہ عقل کا اندھا، عقل سے پیدل انسان جس کے پاس عقل ہی نہیں تھی، شکل ہی نہیں تھی. انگریز نے اس کو نبوت کی صف میں لا کر کے کھڑا کرنے کی کوشش کی، جھوٹا نبی بنایا تاکہ لوگوں کے دلوں سے نبی کی محبت ختم کی جا سکے. استغفر اللہ، معاذ اللہ. اس کو نبی بنا کے، اس کو نبی کھڑا کر کے، اس سے نبوت کا اعلان کر کے انگریز یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں، جس نبی کے نام پر تم جانیں قربان کرتے ہو، جس نبی کے نام پر تم اولاد قربان کرتے ہو، جس نبی کے نام پر تم والدین کو قربان کرتے ہو، جس نبی کے نام پر تم سارا کچھ قربان کرنا سعادت سمجھتے ہو، وہ نبی ایسا ہوتا ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ. یہ تھا انگریز کی سازش اصل، کہ جو نبوت کی محبت، جو نبوت کا روب، جو نبوت کا دبدبا ایک عام انسان کے ذہن سے ہے، اس کو نکالا جائے. اور پھر دوسرا اس کو اس لیے کھڑا کر کیا گیا، نبی بنا کے تیار کر کے، کہ یہ جہاد کے خلاف اعلان کرے، یہ جہاد کے خلاف بات کرے، یہ انگریز سے محبت کا درس دے، انگریز سے وفاداری کا درس دے. اور پھر اس دور کے اندر جب انگریز سے بے وفائی ایک جرم تھا، انگریز سے آزادی حاصل کرنا ایک جرم تھا، مجھے فخر اور اعزاز ہے کہ الحمدللہ میرے مسلک نے، میرے مسلک کے اکابرین نے، میرے علماء نے اس دور میں بھی جب لوگ انگریز کے بوٹ پالش کرنا سعادت سمجھتے تھے، انگریز کے خلاف جہاد کے علم کو بلند کیا. انگریز کے خلاف بغاوت کرنے والے برِ صغیر کے اندر الحمدللہ اہل حدیث تھے، جن کو وہابی کہا جاتا تھا. اور تو اور صرف انگریز سے غداری کے جرم میں تحریک کی آزادی کے اندر بنگال کے اندر 1,00,000 اہل حدیثوں کو پھانسی کی سزا دی. 1,00,000 اہل حدیثوں کو صرف بنگال میں پھانسی کی سزا دی گئی. اور انگریز کے کتے پو سونگتے پھرتے تھے کہ کس گھر کے اندر تحریک آزادی کا مجاہد ہے. اور الحمدللہ تحریک آزادی کے مجاہد بھی اہل حدیث تھے، تحریک آزادی کے ہیرو بھی اہل حدیث تھے. یہ اہل حدیث تھے جنہوں نے مولانا یحییٰ علی کو پیدا کیا. یہ اہل حدیث تھے جنہوں نے مولانا ولایت علی کو پیدا کیا. اور یہ اس وقت انگریز کے ایجنٹ، اونچی پگڑیوں والے، اونچے جبوں والے، اونچی دستاروں والے، ان میں مزاروں والے بھی تھے، آستانوں والوں بھی تھے، اور ان کے اندر آغا خان کا باپ بھی شامل تھا. یہ تھے وہ انگریز کے ایجنٹ. ایک طرف انگریز کے ایجنٹ تھے، ایک طرف انگریز کے غلام تھے، انگریز کے وفادار تھے، اور دوسری طرف انگریز کے باغی تھے جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ اس جہاد کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس پودے کو کاشت کیا، اس پودے کی آبیاری کی، جس کی وجہ سے یہ غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، ملکہ وکٹوریہ میری خدا اور میں نبی ہوں. اتنا جھوٹا، اتنا کذاب شخص. اور آج میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں. آج یہ کہا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ غلام قادیانی اس لیے کافر ہے کہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے کافر ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر تھا. میں اپنا نقطہ نظر الگ سے پیش کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ غلام قادیانی ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے
صرف ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر نہیں، غلام کا دیانی صرف جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں۔ میرا اعلان یہ ہے اور میں اس اعلان پر دلائل رکھتا ہوں، میں دنیا مرزائیت کو چیلنج کرتا ہوں، جہاں چاہو مناظرے کے لیے آ جاؤ، جہاں چاہو مباحثے کے لیے آ جاؤ، میں ثابت کروں گا اگر غلام قادیانی جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا وہ تب بھی کافر تھا، وہ تب بھی کافر تھا۔ کیسے کافر تھا؟ یہ بات پہلے ذہن نشین کریں۔ مسلمان جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ مرتد، وہ ملعون، وہ لعنتی، وہ دجال، وہ کذاب مرزا غلام قادیانی پہلے کافر ہوا، اس کے بعد اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ دوبارہ سمجھیے میرا موقف، اگر اس سبق کو یاد کر کے جانا ہے اور یہ پیغام گلی گلی کوچا کوچا پہنچانا ہے۔ آج عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، قانون بدلنے کے لیے عالمی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن میری قوم کا ہر جوان اس سبق کو یاد کرے، ہر بوڑھا اپنے حافظے کے اندر اس کو محفوظ کر لے، ہر بچہ اس کو اپنے پلے کے ساتھ باندھ لے، کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، ہر گاؤں کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر گھر کے اندر، ہر محلے کے اندر ہم نے عقیدہ تحفظ ختم نبوت بیان کرنا ہے۔ ہر جگہ پر کھڑے ہو کر غلام قادیانی پر لعنتیں برسانی ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ اگر غلام قادیانی یہ اتنا بڑا جھوٹا تھا، اتنا بڑا کذاب تھا، اتنا بڑا ملعون تھا، اتنا بڑا خبیث تھا، اتنا بڑا خناس تھا، اگر یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا تب بھی یہ کافر تھا، تب بھی یہ کافر تھا۔ کیسے کافر تھا؟ ذرا غور کیجئے، یہ اتنا کذاب اور ملعون شخص ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، جو کہتا ہے کہ میں رب کی اولاد ہوں، کہتا ہے میرے رب نے مجھے کہا انت منی بمنزلتی اولادی۔ یہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 86 اس ملعون دجال کی کتاب ہے۔ حقیقت الوحی کے صفحہ 86 پہ یہ بکتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کہا انت منی بمنزلتی اولادی، اے مرزا تو میرے لیے میری اولاد کی طرح ہے۔ ایک دوسری جگہ پر یہ بکتے ہوئے کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر، کہتا ہے میرے رب نے مجھے کہا اسما ولدی، اور لاہور کے رہنے والوں، مرکز اہل حدیث کے اندر جمعہ کے لیے آنے والوں، خطبہ سننے والوں، فیصلہ آپ کیجئے۔ فیصلہ کسی جج سے نہیں کرواتے، پارلیمنٹ سے نہیں کرواتے، میں فتویٰ مولویوں سے نہیں لیتا، فتویٰ آپ دیں گے، فیصلہ آپ کریں گے۔ مجھے بتائیے جو شخص اپنے آپ کو رب کی اولاد کہتا ہو، اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہو، وہ مسلمان ہے یا کافر؟ جو شخص اپنے آپ کو رب کی اولاد کہے، اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے، اللہ کے حکم کا انکار کرے، اپنے آپ کو رب کا بیٹا کہے، اولاد کہے، یاد رکھیے وہ شخص کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ اتنا بدترین اور غلیظ ترین یہ انسان جو کہتا ہے کہ کبھی لکھتا ہے جی کہ خدا جاگتا بھی ہے، خدا سوتا بھی ہے، خدا نماز بھی پڑھتا ہے، خدا روزہ بھی رکھتا ہے، پتہ نہیں اس نے خدا کو کیا سمجھا ہوا ہے۔ پھر اپنی کتاب اس کے اندر ایک البدر قادیاں میں یہ بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا غلطی بھی کرتا ہے، اللہ کی توہین کر رہا ہے، اور مرزا کے ماننے والوں، اسے مجدد سمجھنے والوں، اسے مسیح سمجھنے والوں، اسے عالم دین سمجھنے والوں، ہم تو اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے، یہ بندے دا پوتی نہیں، جو اللہ کی توہین کرے، اتنی گستاخی۔ کہتا ہے حقیقت الوحی کتاب صفحہ 356 اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ خدا میرا نام لیتے ہوئے شرماتا ہے، اس لیے کہتا ہے مجھے مرزا صاحب۔ ایسا خزاں ملعون شخص ہے،
اللہ کی توہین کرنے والا، اللہ کا گستاخ، اللہ کی توہین کرنے والا شخص کافر ہے، علل اعلان کافر ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کافر ہے۔ اور اللہ کی توہین کے بعد یہ شخص انبیاء کی توہین کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بکتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنا اس کا رسالہ 24 جولائی 1992 کو نکلا الحکم کا دیا، اس رسالے کے اندر یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک اس شخص سے بڑا کوئی خطرناک نہیں جو ایک طرف تو شراب پیتا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہوں ان کا نام لے کر کہ میرے نزدیک اس سے بڑا شخص کوئی خطرناک نہیں جو ایک طرف شراب پیتا ہو جو شہوتوں کو ابھارتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے جس پر وہ ان متحرک شدہ شہوتوں کو محل استعمال کر سکے۔ تو یہ ساری برائیاں اور خرابیاں استغفر اللہ معاذ اللہ غلام قادیانی اپنی کتاب کے اندر بکتے ہوئے کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ انبیاء کا گستاخ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کل بھی اعلان تھا، ہمارا آج بھی اعلان ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے، ہتھ کڑیاں پہنا دو پھر بھی کہیں گے، مقدمات درج کرو پھر بھی کہیں گے، پابند سلاسل کر دو پھر بھی کہیں گے۔ کسی بھی نبی کی توہین کرنے والا کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ وہ شخص کسی طور پر بھی معافی کے لائق نہیں۔ صرف ایک نبی کی توہین نہیں، سارے انبیاء کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے تمام انبیاء کو اللہ نے 3 لاکھ معجزے عطا کیے اور مجھ اکیلے مرزے کو 10 لاکھ معجزے عطا کیے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور پھر اس کے سامنے کہا گیا قادیاں کے اندر میرے آقا کی توہین کرتے ہوئے، میرے نبی کی، میرے آقا کی، میرے رسول آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکتے ہوئے کہا گیا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر ہے پہلی شان میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں اس روشنی میں کہتا ہوں جو انبیاء کا گستاخ ہے، جو آمینہ کے لال کا گستاخ ہے، آقا کی توہین کرنے والا کسی صورت مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے، اور اس کے کفر کے درجے کے لیے کسی نبوت کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے دیکھیے یہ کیا بکتا ہے، اس کی سوچ دیکھیے کتنی گندی ہے، گندی سوچ کے ساتھ، گندی فکر کے ساتھ، غلیظ ذہنیت کے ساتھ یہ بکتے ہوئے اپنی کتاب کے اندر کہتا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ۔ در سمین اس کی کتاب کا نام ہے۔ اس در سمین کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہوئے، گستاخی کرتے ہوئے، بے ادبی کرتے ہوئے، گندی سوچ کے ساتھ، گندی فکر کے ساتھ، غلیظ ذہنیت کے ساتھ یہ کیا بکتا ہے، اور اس فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہ جس فاطمہ الزہرا کے چہرے کو کبھی آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، وہ فاطمہ جو پیغمبر کا لخت جگر فاطمہ، نبی کے دل کا ٹکڑا فاطمہ، نبی کا چین فاطمہ، نبی کا قرار فاطمہ، نبی کا سکون فاطمہ، نبی کی نور نظر فاطمہ، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہتی ہیں علی میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا۔ علی کہتے ہیں ایسا کیوں کہہ رہی ہو، دن کے وقت اٹھانے میں کیا حرج ہے؟ کہا علی دن کی روشنی میں آسمان کے سورج نے بھی کبھی فاطمہ کے چہرے کو نہیں دیکھا، فاطمہ کے جسم کو نہیں دیکھا۔ میں یہ چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد بھی کسی غیر کی نظر فاطمہ کے جسم پر نہ پڑے۔ وہ منزہ فاطمہ، وہ مطہر فاطمہ، وہ پاکیزہ فاطمہ، وہ عفیفہ فاطمہ، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ جن کے بارے میں یہ غلام قادیانی بکتا ہے، بکواس کرتا ہے، کہتا ہے میں نے حالت کشف نے دیکھا ہوا بی بی فاطمہ نے اپنی ران پہ میرا سر رکھا ہوا ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، قادیانیوں کی وکالت کرنے والوں،
قادیانیوں کی ظہورت کاری کرنے والوں، قادیانیوں کو دنیا کے اندر مظلوم ثابت کرنے والوں، اس کے الفاظ میں دوبارہ نہیں دوہرا سکتا، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا میں گندے الفاظ، غلیظ سوچ، غلیظ فکر دوبارہ اپنی زبان پر لاؤں، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے، گھر جا کر کرنا ہے، دنیا کو بتانا ہے فاطمہ الزہرا کا گستاخ کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ کہتا ہے کس حسین کی بات کرتے ہو؟ میں دامن جھاڑوں تو سینکڑوں حسین گرتے ہیں۔ یہ نظریہ، یہ سوچ اور یہ فکر اس گندے اور غلیظ انسان کی، کہا جاتا ہے ان کو کچھ نہ کہو، کہا جاتا ہے اقلیتوں کے پاکستان کے اندر حقوق نہیں، پاکستان کے دشمن ہیں یہ قادیانی، آئین پاکستان کے دشمن ہیں یہ قادیانی۔ آج پاکستان کے اندر جتنی بغاوتیں سر اٹھا رہی ہیں، جتنی شورشیں برپا ہے، ہر ایک کو اٹھاؤ اس کے پیچھے قادیانی نظر آئے گا۔ بلوچستان کے اندر علیحدگی کی تحریک چل رہی تھی، اس کے پیچھے یہ قادیانی تھے۔ پاکستان کے اندر بم دھماکوں کے پیچھے یہ قادیانی تھے۔ پاکستان میں راہ کی کارروائیوں کو سہولت کار قادیانی ہے۔ ملک پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی، بد امنی کی سازش کو اگر پلٹنا چاہتے ہو حکمرانوں، ایجنسیوں، اداروں، تم صرف ربوے کا گھیراؤ کر لو، تمہیں ملک دشمن عناصر مل جائے۔ راہ کے سہولت کار اور موساد کے سارے سہولت کار، سی آئی اے کے ایجنٹ، یہ غلام قادیانی کے ماننے والے سارے قادیانی ہیں۔ اور آج کہا یہ جاتا ہے کہ جی مولوی کافر کافر کرتے ہیں، مولویوں کا تو کام ہی کافر کافر کرنا ہے، تو یہ کیا ہے جی، یہ تو قادیانی کو بھی کافر کافر کہتے، تو پھر کیا ہو؟ بات یہ نہیں ہے کہ صرف مولوی کافر کہیں، مولوی تو الحمدللہ ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے، میرے مسلک اہل حدیث نے ختم نبوت کا دفاع پہلے بھی کیا، آج بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بھی ختم نبوت کی چوکیداری اور پہداری کریں گے انشاءاللہ۔ اس غلام قادیانی پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ لگانے والے میرے مسلک کے ہیرو، میرے مسلک کے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ تھے، اور اس فتوے کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس فتوے کی تصدیق کی۔ اس غلام قادیانی کو سب سے پہلے مباہلے کا چیلنج الحمدللہ میرے مسلک کے عظیم رہنما مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمت اللہ علیہ نے دیا، اور پھر اس غلام قادیانی کے ساتھ سب سے پہلے باضابطہ طور پر مناظرہ مولانا بشیر شاہ سوانی رحمت اللہ علیہ نے کیا، اور پھر اس کے خلاف سب سے پہلے تحریری طور پر جو رسالہ لکھا مولانا محمد حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا۔ اس غلام قادیانی کے خلاف سب سے زیادہ کتابیں میری جماعت کے امیر جناب پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ کے جد امجد مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نے 17 کتابیں اس ملعون کے خلاف لکھ کے اس کی رد کی، اور پھر اس کے خلاف سب سے پہلے عربی زبان کے اندر اس کے دجل کو بے نقاب کیا، اس کے کفر کو بے نقاب کیا، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا، اور اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر سب سے پہلے جس شخص نے مباہلہ کیا وہ میری جماعت کے عالم دین مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ تھے، اور سب سے پہلے جس شخص کو فاتح قادیاں کہا گیا وہ میری جماعت کے عظیم رہنما مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمت اللہ علیہ تھے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت نے تجدیس مرزائیت اور قادیانیت کے دجل کا تعاقب کیا ہے، انشاءاللہ آج بھی کریں گے، آج بھی کریں گے انشاءاللہ۔ وقت کم ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں، ذرا غور کرنا۔ 1953 میں تحریک یہ ختم نبوت چلی، تمام علماء کا، تمام مکاتب فکر، تمام مسالک کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنا، اس کا نام تھا متحدہ مجلس عمل، مشترکہ مجلس عمل۔ اس مشترکہ مجلس عمل
جس کے اندر بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اس کا سب سے پہلے ناظم اعلیٰ میری جماعت کے امیر مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس تحریک میں الحمدللہ میرے اکابرین نے گرفتاریاں دی۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ گرفتار ہوئے، مولانا یوسف کلکتوی گرفتار ہوئے، مولانا احمد دین گکھڑوی گرفتار ہوئے، مولانا معین الدین لکھوی گرفتار ہوئے، مولانا محمد حسین شیخو پوری گرفتار ہوئے، مولانا عبد القادر روپڑی گرفتار ہوئے۔ سینکڑوں علماء نے گرفتاریاں دی، ہزاروں علماء نے گرفتاریاں دی۔ صرف فیصل آباد کا ایک چک ہے، ایک گاؤں ہے جس کو چھتی چک کہا جاتا ہے، ایک گاؤں چھتی چک سے میری جماعت کے 100 علماء کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا، لیکن میری جماعت کے علماء نے ایک ہی بات کہی۔ آج ہم ان کی بات کو دہرانا چاہتے ہیں، اس عزم کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جیلوں میں جا کر بھی قادیانیت کے کفر کا اعلان کریں گے، ہتھکاریاں پہن کر بھی قادیانی کافر کہیں گے، مقدمے ہوئے قادیانی کافر کہیں گے، ایف آئی آر کٹی تب بھی قادیانی کافر کہیں گے۔ اگر ہمارے اس مشن کے سامنے، اعلان کے سامنے، پیغام کے سامنے کوئی جرنیل آ گیا تو جرنیل بھی سن لے، جرنیل کے سامنے بھی کہیں گے قادیانی کافر ہے۔ کوئی عدالت کا جج آ گیا، کٹہرے میں کھڑے ہو کر اعلان کریں گے قادیانی کافر ہے، گلی گلی کہیں گے قادیانی کافر ہے، ہر شہر کے اندر نعرہ گونجے گا قادیانی کافر ہے، ہر بچہ بچہ پکار اٹھے گا قادیانی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اللہ ہمیں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کو سمجھنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔